اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم دوستوں، آج ہماری ویڈیو بنانے کا مقصد حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی زندگی مبارکہ کے چند لمحات پر روشنی ڈالنا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی، لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل آکم نیوز اینڈ ٹیلی ویژن کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو دباتے ہوئے آل کے آپشن پر کلک کریں۔ حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی، جنہیں عالم اسلام میں شیخ الاسلام کے نام سے جانا جاتا ہے، آپ ایک پاکستانی مذہبی اسلامی اسکالر، مذہبی رہنما اور سیاستدان تھے۔ آپ چشتی صوفی سلسلہ کے ولی اللہ یعنی صوفی بزرگ تھے۔ آپ کا صوفی مزار اقدس پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر سرگودا کے ایک گاؤں جس کا نام سیال شریف ہے، وہاں پر واقع ہے۔ اب بریلوی سیاسی جماعت جمعیت العلماء پاکستان کے بانی بھی ہیں، جس کا مقصد پاکستان میں اہل سنت والجماعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی کرنا تھی۔ آپ 1970 میں اس جماعت کے صدر تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ آپ قیام پاکستان کی تحریک کے لیے سب سے آگے اور مضبوط حامی تھے۔ آئیے آپ کی ابتدائی زندگی اور تعلیم کے بارے میں جانتے ہیں۔ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی برطانوی ہندوستان کے صوبہ پنجاب کے سیال شریف میں 24 جمادی الاول 1324 ہجری بمطابق 7 جولائی 1906 کو پیدا ہوئے۔ حضرت خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ آپ نے 9 برس کی عمر میں قرآن پاک حفظ کیا اور آپ نے متعدد اداروں میں دینی تعلیم حاصل کی، جن میں مکہ اور اجمیر کے ادارے سر فہرست تھے۔ جب آپ کی عمر 4 سال 4 ماہ اور 10 دن تھی تو حضرت خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی نے آپ کو حفظ قرآن کی کلاس میں داخل کروایا۔ آپ نے قرآن پاک کو بہت جلد حفظ کیا۔ اس کے بعد قابل اساتذہ نے بڑی خوشی اور محنت کے ساتھ فارسی اور عربی زبان کی شجریات اور نحو کی تعلیم دی، اور آپ جیسے قابل شاگرد نے ان تمام باتوں کو قبول کر لیا جو آپ کو بہت خوشی اور جوش و خروش سے سکھایا گیا تھا۔ جب آپ بہت چھوٹے تھے اور کنز الدقیق پڑھ رہے تھے تو اس دوران آپ نے عربی زبان میں کنز الدقیق کے اندر ایک مشکل مسئلے پر تبصرہ لکھا، جسے دیکھنے کے بعد بڑے بڑے علماء کرام حیران رہتے۔ اس تحریری ٹکڑے نے آپ کے والد محترم کے دل میں آپ جیسے ہونہار طالب علم کی تعلیم اور پرورش میں اضافہ کرنے کا ایک بہت بڑا احساس پیدا کیا۔ حضرت خواجہ ضیاء الدین سیالوی اس نتیجے پر پہنچے کہ انہوں نے فکر آبادی، علم و دانش کی ممتاز عالم دین مولانا معین الدین اجمیری کی طرف دیکھا۔ اس وقت وہ اجمیر ہندوستان میں مدرسہ عثمانیہ دارالخیر کے پرنسپل تھے۔ اسی وجہ سے خواجہ ضیاء الدین سیالوی نے اپنے پیارے لخت جگر کو تعلیم کے حصول میں اجمیر بھیج دیا۔ بعد میں مولانا اجمیری کو اجمیر سے سیال شریف لایا گیا اور خواجہ محمد قمر الدین نے ان سے علم حاصل کیا۔ مولانا اجمیری کی شاگرد مولانا محمد حسین نے بھی دارالعلوم ضیاء شمس الاسلام سیال شریف میں تدریس کا آغاز کیا۔ خواجہ قمر الدین نے سیر آبادی روایت کے ایک سرکردہ آقا مولانا محمد دین بودوی کے ساتھ فلسفہ اور منطق کی تعلیم حاصل کی، جو عقلی علوم کے ساتھ ساتھ بہت سے دوسرے مضامین میں بھی اپنی عمر میں بے مثال سمجھے جاتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان مختلف اسکالرز اور مضامین کو ان علماء کرام سے مکمل کیا۔ آپ نے مولانا اجمیری کے ساتھ زاوید حدیث بھی مکمل کی، جس کے نتیجے میں انہوں نے حدیث مبارکہ کی سند اور اعجاز عطا کیا۔ اگر آپ کا مسلم لیگ کے ساتھ جو تعلق تھا اس کو دیکھا جائے تو جب پاکستان کی تحریک آزادی ہندوستان کی آزادی کے لیے شروع ہوتی تو کانگریس سب سے آگے تھی، جس کی قیادت کچھ متعصبانہ اور تنگ نظری والے ہندوؤں کے ہاتھ میں تھی۔ تاہم اہم ہندو رہنماؤں کے دھوکے نے بہت سارے مسلمانوں کو اپنی دھن پر اور اسی آواز کو اٹھانے کی طرف راغب کیا۔ بہت سے مسلم اسکالرز، قائدین اور علماء کرام ہندوستانی قومیت کے عقیدت مند بن چکے تھے اور ہندو رہنماؤں کے شانہ بشانہ کھڑے تھے۔ اسی وقت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے قیام پاکستان کا مطالبہ کیا۔
خواجہ محمد قمر الدین نے اپنی روحانیت کی روشنی میں قائد اعظم کے منصب کو سمجھا، جبکہ اس وقت کے بڑے دانشور یہ فیصلہ نہیں کر سکے تھے کہ قائد اعظم کے دعوے کی کوئی قبولیت یا وزن ہے یا نہیں، یا یہ قابل عمل ہے یا نہیں۔ خواجہ قمر الدین سیالوی نے پختہ عزم اور یقین کے ساتھ پاکستان کے حصول کی جدوجہد میں قائد اعظم کے ساتھ اپنی امداد اور وفاداری کا اعلان کیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ یہ سچائی کا پیکر انسان، آپ نے جو بھی قدم اٹھایا، آپ اس وقت تک باز نہ آئے تھے جب تک آپ نے اپنی مطلوبہ منزل اور مقصد تک نہ پہنچ سکے۔ صوبہ سرحد میں ریفرنڈم کا پیچھا کرنا بہت خطرناک تھا، کیونکہ یہاں خان برادران کا بہت اثر و رسوخ اور اقتدار تھا، اور وہ گاندھی کے اندھے بھگت تھے۔ یہاں ریڈ شرٹس کی تحریک کو اس حد تک قبول کیا گیا کہ صوبہ سرحد کے ہر قصبے اور گاؤں میں سرخ پرچم لہرا رہے تھے۔ اگر اس ریفرنڈم میں مسلم لیگ کی شکست کھا جاتی تو پھر پاکستان کا خواب منتشر اور ڈھل جاتا۔ کوئی تعبیر پیش کرنے سے پہلے ہی اس گروہ کے سامنے کسی حد تک شک و شبہ کے بغیر سرحد میں مسلم کمیونٹی کی کامیابی کی راہ ہموار کرنے والے لوگوں کی بہادری میں آپ کو خواجہ قمر الدین کا چمکتا ہوا چہرہ صاف نظر آئے گا۔ خواجہ قمر الدین سیالوی سرگودہ مسلم لیگ کے صدر بنے اور 1946 کے انتخابات میں آپ برصغیر کے کونے کونے میں مسلم لیگ کو ووٹ ڈالنے گئے تھے۔ آپ نے 1947 کے ریفرنڈم میں پاکستان کو ووٹ دینے کے لیے شمالی مغربی سرحدی صوبے میں پیر آف زکوری کا ساتھ دیا۔ قیام پاکستان کے بعد آپ نے مبارکباد پیش کرنے اور اسلامی قوانین کے نفاذ کی ضرورت پر زور دینے کے لیے قائد اعظم کو خط لکھا۔ اپنے خط کے جواب میں قائد اعظم نے لکھا کہ پاکستان تحریک میں مشائخ کی طرف سے کی جانے والی کوششیں قابل تحسین ہیں، یقین ہے کہ پاکستان میں اسلامی قوانین نافذ کیے جائیں گے۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں آپ حضرت سیالوی نے اپنے اہل خانہ کے تمام زیورات پاک فوج کو عطیہ کر دیے۔ 1970 میں آپ جمعیت علماء پاکستان JUP کے صدر بنے اور آپ کی زیر قیادت پارٹی نے قومی اسمبلی میں 7 نشستیں حاصل کی۔ آپ کی قیادت میں جماعت نے 1970 کے انتخابات میں بہت عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ آپ کو 2 بار اسلامی نظریاتی کونسل کا ممبر نامزد کیا گیا، جہاں آپ نے موجودہ قوانین کو اسلامی شکل دینے کے لیے سخت محنت کی۔ قیام پاکستان سے قبل انگریز حکومت نے ظفر ٹیوانہ کے ذریعے آپ کو تحریک پاکستان کو چھوڑنے کا کہا اور آپ کو پیشکش کی، جس میں مختلف بینک چیکس اور زمین کے ساتھ ساتھ کچھ عہدوں کی آفر کی۔ کیونکہ اس وقت سردیوں کا موسم تھا تو آپ کے نزدیک انگیٹھی میں آگ جل رہی تھی، تو آپ نے ان انگریزوں کے وہ خطوط اور وہ بلینک چیک اس آگ میں پھینک کر آپ نے بہت ہی تاریخی الفاظ بتائے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ پاک کے 99 نام پڑھے ہیں اور ان میں ظفر ٹیوانے کا نام مجھے کہیں بھی نظر نہیں آیا، اور اس کے ساتھ آپ نے یہ فرمایا کہ میرے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اور حضرت پیر پٹھان غریب نواز کی غلامی سے بڑھ کر کوئی دوسرا عہدہ نہیں ہے۔ خواجہ حمید الدین سیالوی حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی کے بڑے بیٹے ہیں اور آستانہ عالیہ سیال شریف کے موجودہ سجادہ نشین ہیں۔ آستانہ عالیہ سیال شریف میں ایک بہت بڑی مسجد تعمیر ہے، جس میں ہزاروں نمازیوں کی نماز ادا کرنے کی گنجائش ہے۔ آستانہ عالیہ سیال شریف میں ایک بہت بڑا لنگر خانہ بھی موجود ہے، جس میں روزانہ عوام الناس کے لیے 2 سے 3 دفعہ کھانا بنایا جاتا ہے اور ان میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اگر سیال شریف کی سیکیورٹی کی بات کی جائے تو سیال شریف کی سیکیورٹی میں بہت ہی تجربہ کار سیکیورٹی افراد موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سیال شریف کی حدود میں داخل ہوتے ہوئے تلاشی کے لیے مختلف چیک پوسٹ قائم کی گئی ہیں، جہاں پر ہر عوام آنے جانے والے شخص کی تلاشی لی جاتی ہے، تاکہ اس کو چیک کیا جا سکے کہ وہاں ان کے پاس کوئی ایسا مواد موجود نہ ہو جو کسی دوسرے کے لیے خطرے کا باعث بنے۔ حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی کتابیں لکھی، جن میں صلاۃ العصر اور مذہب، انا الحکم، مطبع العلوم فی الاتمام الصوم، تنویر الابصار، تحقیق فی الطلاق، بلاغ المبین شامل ہیں۔
آپ کی حیات طیبہ کے ایسے ایسے واقعات موجود ہیں جو انسان کی علمی، ادبی، روحانی، دینی اور دنیاوی زندگی پر بہت گہرا اثر رکھتے ہیں، جیسے آپ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ محبت، آپ کا سادات کے لیے عزت و احترام اور ان کو اپنی جگہ پر بٹھا کر ان کے قدموں میں بیٹھنا، آپ کا قادیانیوں کے خلاف آواز اٹھانا اور تحریک ختم نبوت کو اجاگر کرنا۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ایسے واقعات موجود ہیں جنہیں ہم مختصراً چند الفاظ میں بیان کریں گے۔ حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی آپ ایک ایسے عظیم ہستی ہیں جنہیں خواب میں نہیں بلکہ بیداری کے عالم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سر پر دستار باندھی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ظاہری زندگی میں جو آخری 10 سال تھے اس میں آپ کا سایہ بھی غائب ہو گیا۔ آپ کے سب سے زیادہ سادات مرید ہیں جیسے حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑا شریف، پیر حیدر شاہ، پیر کرم شاہ اور سینکڑوں کی تعداد میں بڑی بڑی گدیاں آپ کے مرید ہیں۔ آپ وہ عظیم ہستی ہیں جن کی قبر مبارک کو کھودنے کی ضرورت نہیں پڑی بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود بخود بن گئی۔ آپ ایک ایسی عظیم ہستی ہیں جو اپنے پیر کے گھوڑے کے آگے 12 سال تونسا سے مہار شریف تک دوڑتے تھے۔ آپ وہ ہستی ہیں جن کو بیداری کے عالم میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیال شریف میں آ کر آپ کے سینے میں اپنا دست مبارک پھیر کر آپ کو علم کے خزانے عطا کیے۔ آپ وہ ہستی ہیں جن کو زندگی میں ایک بار وجد آیا اور جتنی دیر آپ کا جسم کانپتا رہا اتنی دیر زمین پر زلزلہ رہا اور زمین بھی کانپتی رہی۔ آپ وہ عظیم ہستی ہیں جن کو اپنے تو اپنے غیر بھی شریعت کا بادشاہ سمجھتے ہیں اور معتبر فتویٰ سیال شریف کا سمجھا جاتا ہے۔ آپ حضرت غازی عباس علیہ السلام کی اولاد پاک میں سے ہیں۔ 20 جولائی 1981 بمطابق 17 رمضان المبارک کو ایک سڑک حادثے میں آپ اس دار فانی سے کوچ فرما گئے اور آپ کو 1981 میں صدر پاکستان نے تمغہ امتیاز یعنی میڈل آف ایکسیلنٹ جو پاکستان کا چوتھا اعلیٰ ایوارڈ ہے اس سے نوازا۔ ہر سال 17-18 رمضان المبارک کو آستانہ علیہ سیال شریف میں آپ کا عرس پاک بڑے جوش و خروش اور عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے اور اس سال آپ کا 39واں عرس مبارک عقیدت و احترام اور موجودہ حالات کے پیش نظر حکومتی SOPs کے مطابق منایا جائے گا۔ اس سال کرونا کے باعث حالات مختلف ہونے پر بزم شمس القمر فاؤنڈیشن کے بانی اور سربراہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے حضرت صاحبزادہ محمد قاسم سیالوی نے اپنا ایک ویڈیو پیغام سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا ہے جس میں وہ تمام مریدین کو گھروں میں رہنے اور محدود رہو محفوظ رہو کی تلقین کرتے ہوئے اور مختلف اقدامات کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے عرس مبارک کی باتیں بتائیں۔ آئیے صاحبزادہ محمد قاسم سیالوی کا وہ ویڈیو پیغام سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری تمام پیر بھائیوں سے اپیل ہے کہ آپ اپنے گھروں میں جو ہے وہ محدود رہیں اور عرس مبارک کے لیے جو ہے وہ قرآن خوانی ختم اور درود و وظائف پڑھیں اور اس کا ثواب جو ہے وہ ملک کر دیں اور ابھی گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ آپ کی صحت ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ آپ کو حفاظت میں رکھے، آمین۔ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ میرے نہیں آپ حضرات کے کسی اور اللہ کے بندے کے عمل نے یہ صورت اختیار کی، اعمالنا ہم مالنا، جیسا کہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کا فرمان ہے کہ ہمارے حاکم ہمارے اپنے عمل ہیں۔ تو میں اپنے عمل نہیں بلکہ اللہ کے بعض بندوں کے عمل ہوں گے جس کی وجہ سے جنرل ضیاء الحق اس وقت نظام حکومت سنبھالے ہوئے ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور وہی کرم شاہ صاحب نے جیسا فرمایا ہے ہماری دعائیں اور ہماری تقلید یا تابعداری وہی مشروط ہوگی کہ اگر انہوں نے اسلامی آئین کے لیے کوشش کی اور جیسا کہ کر رہی ہے اور آخر تک انہوں نے اسلامی آئین پر اپنی آخری سانس تک انہوں نے یہ مساعی کیے
تو ہم تن من دھن سے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں, کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار کریں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اگر آپ ہماری ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا پیج لائک کریں, اور اگر آپ ہماری یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں, اور اگر آپ ہمیں انسٹاگرام یا ٹویٹر پر دیکھ رہے ہیں تو ہماری اکاؤنٹس کو فالو کریں.
امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں, کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اگر آپ ہماری ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا پیج لائک کریں, اور اگر آپ ہماری یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں, اور اگر آپ ہمیں انسٹاگرام یا ٹویٹر پر دیکھ رہے ہیں تو ہماری اکاؤنٹس کو فالو